بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ بیان یہ کرنا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس وقت جانور کو ذبح کرتے وقت جو شخص ذبح کر رہا ہے اس کے لیے تکبیر پڑھنا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اس کے لیے تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اب اگر وہ شخص تکبیر پڑھنا جانتا ہے، جو شخص جانور کو ذبح کر رہا ہے اگر وہ تکبیر پڑھنا جانتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ذبح کر رہا ہے اس کے ساتھ جو قصائی ہوتا ہے وہ بھی چھری پر ہاتھ لگا لیتا ہے اور وہ بھی چھری کو پکڑ لیتا ہے، یعنی کہ ذبح کرنے میں وہ بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اب جو ذبح کر رہا ہے، اس نے چھری پہلے پکڑی، وہ تو جانتا ہے اور تکبیر اس نے پڑھ لی، لیکن جس قصائی نے اس کے ساتھ چھری پکڑی اور اس کے ساتھ ذبح کرنے میں شریک ہوا، اگر اس نے بھی تکبیر نہیں پڑھی تو پھر وہ جانور حلال نہیں بلکہ حرام ہو جاتا ہے۔ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبیر پڑھیں۔ اگر اکیلا ذبح کر رہا ہے اس کو بھی تکبیر پڑھنا ضروری ہے، اور اگر دو آدمی ایک ساتھ ذبح کر رہے ہیں تو ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبیر پڑھیں۔ اگر تکبیر نہیں پڑھے گا دونوں میں سے ایک، یا دونوں نہیں پڑھیں گے یا دونوں میں سے ایک نہیں پڑھے گا تو جانور مکمل طور پر حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو حضرات وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں، جانور جب ذبح ہو رہا ہے تو جو حضرات وہاں پر موجود ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ زور سے تکبیر پڑھیں، تاکہ ذبح کرنے والے اگر بھول جائیں تو ان کو یاد آ جائے، اور ذبح کرنے والے کو تکبیر تو یاد تھی لیکن وہ بھول گیا، بھولے سے اس نے تکبیر نہیں پڑھی تو پھر جانور حلال ہو جائے گا، حرام نہیں ہوگا۔ اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا، تکبیر اس کے یاد تھی لیکن اس نے جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو اس شکل میں وہ جانور سب کے لیے حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا۔ بہت سارے یہ جو مرغی فارم والے ہوتے ہیں اور یہ جو مرغا حلال کرتے ہیں، مرغے کی دکان جو رکھتے ہیں، یہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت سارے ان میں ایسے ملتے ہیں کہ وہ حلال کرتے وقت نہیں پڑھتے، اور اگر ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ میں نے آرام سے یعنی کہ آہستہ پڑھ لی۔ کیا کہتے ہیں کہ تکبیر میں نے آہستہ پڑھ لی۔ برابر میں کھڑے ہوئے انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ انہوں نے تکبیر پڑھی۔ ارے اللہ کا نام لے رہے ہیں آپ، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں تو زور سے لیجئے۔ زور سے لینے میں کوئی حرج تھوڑے ہی ہے، کوئی نقصان تھوڑے ہی ہے، یا کوئی دفع تھوڑے ہی ہے۔ تو اس لیے ان سے بھی کہیں کہ زور سے اللہ کا نام لینا چاہیے، زور سے تکبیر پڑھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لی، جبکہ وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ گالی اگر دینے کا نمبر آتا ہے تو بہت زور سے گالی دیتے ہیں، لڑائی کا جب نمبر آتا ہے تو بہت زور زور سے لڑتے ہیں، بہت زور سے دوسرے کی غیبت اور چغلی ہم کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا نام لینے کا نمبر آتا ہے تو پھر ہم اس میں حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے یہ مرغی والے ہیں، ان کو بھی آپ کہیں کہ جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں کہ بھائی تکبیر جو ہے وہ زور سے پڑھنا، پھر یہ پڑھیں گے، انشاءاللہ ان کی عادت بن جائے گی۔ اور یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا قربانی کے تعلق سے، جانور کو ذبح کرنے کے تعلق سے، اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ تکبیر جو حضرات وہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی زور سے پڑھیں، اور جو حلال کر رہا ہے اس کے لیے تو ضروری اور لازمی ہے۔ اور اگر قصائی نے اس کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا لیا اور وہ شریک ہو گیا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تکبیر پڑھے، ورنہ یہ جانور آپ کے لیے مکمل طور پر حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں شریعت اسلامیہ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور قرآن کے طریقے کو سامنے رکھ کر اپنے تمام اعمال کرنے کی اور اپنی زندگی گزارنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔